وہابی ہے یہ ایک فتنہ والا فرقہ ہے، میں صاف کھلے عام بولتا ہوں۔ اب یہ لوگ ہم سے سوال کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب جو اس آیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے اندر وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے امت کئی گروہ میں بٹی ہوئی ہے۔ دو گروہ ایسے ہیں جو اس حوالے سے افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ ایک جماعت تو سرے سے وسیلے کا انکار کرتی ہے، ان کے یہاں وسیلہ پکڑنا ہی جائز نہیں ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جو رب اپنے بندے کو اس قدر جانتا ہے اور اتنا زیادہ قریب ہے، تو اس سے دعا مانگنے کے لیے اور اس کو پکارنے کے لیے بھلا کسی وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا جو گروہ ہے وہ وسیلے کا غلط مطلب پیش کرتا ہے اور شرک کا ارتکاب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وسیلے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ آخر وسیلہ کس چیز کا نام ہے اور وسیلہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ اور دلیل میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور یقیناً وسیلے کے جواز کے لیے یہ آیت کریمہ بالکل درست ہے اور اس سے وسیلے کا جواز ثابت ہوتا ہے، لیکن جس طرح کا وسیلہ وہ پکڑتے ہیں اس طرح کا وسیلہ اس آیت سے بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ گروہ وسیلے کے نام پر ڈائریکٹ اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے، اللہ کے نیک بندوں سے مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا۔ اور اس کو وسیلے کا نام دیا جاتا ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے بے سر پیر کی دلیلیں دی جاتی ہیں اور وسیلے کے نام پر اللہ سے مانگنے کے بجائے ولیوں سے مانگا جاتا ہے اور وسیلے کے نام پر شرک کیا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھئے کہ اصل میں وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ وسیلہ ڈائریکٹ غیر اللہ سے مانگنے کا نام نہیں ہے۔ دعا تو اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، ہاں دعا کے اندر کسی کا واسطہ دینا، کسی نیک بزرگ کا، اللہ والے کا یا نیک اعمال کا واسطہ دینا، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ مثال کے طور پر ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میری فلاں ضرورت اپنے اس نیک بندے کے صدقے میں پوری فرما دیجئے، یا میرے اس نیک عمل کی بدولت پوری فرما دیجئے، اس چیز کا نام ہے وسیلہ۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ اسی بزرگ سے مانگنا شروع کر دیں، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اس لیے وسیلے کا ہمیں صحیح مطلب سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ وسیلے کا سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو وسیلے کا غلط مطلب نکال کر کے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ولیوں سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ ہی سے مانگیں، لیکن ولیوں کا حوالہ دے کر مانگ سکتے ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے صدقے سے مانگ سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دے سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہے وسیلے کا صحیح مطلب، اور یہ وسیلہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت تو وہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت کا یہی مطلب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی وسیلہ پکڑنے کا ثبوت ملتا ہے۔ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اعمال کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، ایک ذات کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، اور دونوں طرح درست ہے کیونکہ دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے، بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے ایک نیک اعمال کے ذریعے واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ ہم نے فلاں اعمال تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس کے بدولت تو ہماری یہ مشکل آسان فرما دے۔ جب تینوں نے یہ دعا کی اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کے ذریعے وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ ہے ذات کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، یعنی کسی نیک ہستی، کسی بزرگ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کا وسیلہ دے کر کے ایک نابینا صحابی کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ اسکرین پر اس حدیث کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جو ہے مہاجرین اور انصار کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب قحط سالی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا حضرت عباس کے ذریعے وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیا کرتا تھا۔ یہ تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ پکڑنا درست ہے، جائز ہے۔ جو لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو لوگ وسیلے کا غلط مطلب پیش کر کے شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ صحیح مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ اگر چاہیں، آپ کو اختیار ہے اپنی دعاؤں کے اندر وسیلہ پکڑیں یا نہ پکڑیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ حضرات شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔